سرزمین کولڑیا، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ بڑے پیر کی ماں نے آواز کیوں نہیں نکالا، جواب کیوں نہیں دیا؟ دھیرے کیوں دیا، ہلکے کیوں دیا، زور سے کیوں نہیں دیا؟ اس لیے بڑے پیر کی ماں کو پتا تھا عورت کا پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہوتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ اب یہ جتنی پیچھے بیٹھی ہیں ان سے پوچھا جائے تم تو سب اجازت لے کے آئی ہوگی، تو آگے والے ضرور کہہ دیں گے ہاں ہم اجازت لے کے آئے، مگر پیچھے والی نہیں کہیں گی کہ ہم اجازت لے کے آئے۔ الٹا ہے، الٹا۔ مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے، اور عورتوں پر شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ مگر بیچاری کے کئی بچے ہو گئے، چل آج بھی میکے والوں کے ہی کہنے میں رہیے، ریمونڈ ادھر ہی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ ہاں کئی بچوں کی ماں ہو گئی ہے، مگر آج بھی وہ اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھتی، اپنے شوہر کو شوہر نہیں۔ ارے کیا شوہر سمجھے گی؟ دوسروں کے چڑھائے پہ حضرت قاری صاحب قبلہ بعض تو اپنے شوہر کی چوری کر لیتی ہے، بڑی بڑی نیک ہیں، اپنے شوہر کی چوری کر لیتی ہے، کبھی 200 مار دیے، کبھی 300 مار دیے، کبھی 500 مار دیے، اور یہ سب کرنے کے بعد جب 3-4 ہزار روپے اکٹھے ہو گئے، ایک سوٹ کے لائق گئی میکے کو بڑھیا والا شاندار نکال کے ایک سوٹ لائی۔ اب سب کہہ رہے ہیں کہاں سے لائی ہے؟ تو وہ میرے بھائیے نے بنا کے دیا ہے۔ کمائی شوہر کی، ٹھپا میکے والوں کا۔ اب مجھے بتا نہیں ہے کیا ایسا؟ اور حضرت قاری صاحب قبلہ مصیبت یہ بھی ہے، چوری تو خود کر رہی ہے، اب صبح اٹھے گی بڑا منہ سکا کے کہے گی اجی میں نے سنا تمہارے پیسے نکل رہے ہیں، مجھے بہت دکھ ہے۔ کہہ رہی ہے مجھے بہت دکھ ہے، مگر بتاؤں کیسے نکل رہے ہیں؟ بولے ہاں، بولے مجھے تو ایسا لگتا اپنے گھر میں جنات لگ گئے، جنات۔ میری تھوڑی سی آنکھ کھلی تو میں نے ڈنڈ دیکھا، ڈنڈ اتنا ڈرا دیتی ہے اسے، اتنا ڈرا دیتی ہے، کہہ رہی ہے مجھے تو پرچھائیاں دکھائی دیتی ہیں، پرچھائیاں، کوئی چپکے سے میرے پاؤں کو انگوٹھا کھینچ رہا تھا، انگوٹھا۔ یہ بیچارہ اور ڈر کے مارے پیشاب کو بھی اٹھے تو اب نہیں اٹھے، اب کر لے آرام سے چوری۔ اور اوپر سے مزید ایک اور بولی مجھے تو ایسا لگتا ہے گھر پہ جنات لگ گئے، تم اپنے آپ کو کسی میاں کو دکھا لو۔ اب اللہ معاف فرمائے، میاں اصلی والے تو بیچارے کونے میں رکھے رہ گئے، نقلی والے آگے نکلے۔ میاں بھی اس جگاڑ میں ہی گھوم رہا کہ کوئی نہ کوئی ہاتھ لگ جائے۔ جو بیچاری نے بی بی نے مار دیے کچھ، جو رہ بچے تھے وہ میاں لے گیا، پٹ تم ہی ہو رہے ہو۔ ارے یار ہندوستان کے جنات نہ شاعر صاحب ان عورتوں کو اتنا کوستے ہوں گے، کہتے ہوں گے اس کمبخت کا گھر بھی نہیں دیکھا مگر بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ جنات پلاٹ خریدیں گے، گاڑی خریدیں گے، موٹر سائیکل یا کار خریدیں گے جو تمہارے پیسے چرائیں گے۔ بولو اللہ اللہ پیارو، میری بہنوں تم بھی سنو، بھائیوں تم بھی سنو، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی اس کی عزت ہوتی ہے، اور شوہر کی وہ امانت ہوتی ہے۔ گھر جو جڑتا ہے، گھر جو چلتا ہے، دونوں کے اعتماد اور بھروسے سے۔ گھر میں بہاریں آیا کرتی ہیں، اللہ اللہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ دن، بڑے پیر جب پیٹ میں تھے تو بڑے پیر کی ماں صبح سے شام تک
काम भी किया करती थी। और सैयदना अबू सालेह जो बड़े पीर के वालिद मोहतरम थे, उनकी खिदमत भी किया करती थी। बर्तन मांज रही है तो कुरान पढ़ रही है, झाड़ू लगा रही है तो कुरान पढ़ रही है, कपड़े साफ कर रही है तो कुरान पढ़ रही है। सुबह से शाम तक 15 या 18 पारे पढ़ने वाली बड़े पीर की माँ दिल गुजारा करती थी। यही तो वजह है जब बच्चा पैदा होता है तो 15 पारों का हाफिज कुरान पैदा होता है। आज हमारे घर में हमारी माँ हमारी बहन है, अल्लाह अल्लाह या तो सीरियल देखेगी टीवी में, अब तो घर घर में छोटी छोटी टीवी है जिनको हम मोबाइल कहते हैं। कोई नाटक देख रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई भी कुरान की आयत नहीं पढ़ रही है, कोई भी अल्लाह और रसूल के जिक्र में मशगूल नहीं है, सिर्फ उन खुराफातों में। यही वजह गंदे गंदे ख्वाब देखना शुरू कर देती है, भूत वगैरह पीछे पड़ जाते हैं, ये आफतों में मुलव्विस हो जाती है। अगर मेरी बहन 5 वक्त की नमाज पढ़े और 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े, 3 मरतबा चारों कुल पढ़े और शाम को हाथों पे फूंक के ताली बजा दे, तो मेरा दावा है अगर उस घर में जिन्नात भी हो किसी को परेशान नहीं करेंगे और कुछ दिनों में वो जिन्नात घर को खाली कर देंगे। इसलिए पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान पाक का अमल एक तरफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा हजरत कक्कू शाह मियाँ मदरसा गुलशन औलिया। नारे तकबीर। यहाँ पर भी माशा अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अच्छा, यहाँ पर भी एक अल्लाह वाले का मिजाज शीजिए, इधर क्या नाम है? माशाअल्लाह, फकीरुल्लाह शाह उर्फ कक्कू मियाँ। अच्छा, और मदरसा भी चला रहे हैं आप? हाँ, अरे बड़े पॉय के बुजुर्ग थे, शाजी मियाँ हुजूर के ताल्लुक से। असल में शाजी मियाँ हुजूर के पीरो मुर्शिद भटपुरे शरीफ में शाह अहमद अली शाह, उनके पीरो मुर्शिद शाह दरगाही रामपुर में, उनके पीरो मुर्शिद सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह रामपुर में। मुझे याद आ गई, एक बात बता दूं, जिनका मजार शरीफ है उन्हीं के दादा पीर की बात बता दूं। ये जो तुम्हारे यहाँ जो अल्लाह वाले हैं, इनकी नजर करम मौला, मैं दिल से कहता हूँ मौला हम सबको इनके फैजान से माला माल फरमा दे। तो अक्कू शाह मियाँ फकीरुल्लाह शाह, असल में ये लोग असली फकीर होते थे, असली। अगर अल्लाह 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 करके ना डट पड़े तो पहाड़ को भी हटा दे, तोप काम ना करे जो इनकी जबान काम करती थी। सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह इनके दादा पीर, उनके एक मुरीद थे लखनऊ में, उनका नाम हजरत अल्लामा मौलाना फिदा अली। क्या नाम था बोलो, कमेटी वालों बोलो, फिदा अली। ये मत समझियो कि मैं कमेटी वाले मेरे ज्यादा सगे, नहीं, जो नबी का गुलाम है, ईमान वाला हूं मेरा। अब हुआ यूं, बहुत खुशामद करते थे सरकार, बहुत खुशामद करते थे सरकार, हमारे यहाँ आ जाए, हमारे यहाँ आ जाए। हम लखनऊ में रहते थे वो मौलाना फिदा अली। तो प्यार में ना पीर साहब ये कहते थे मुल्ला, और मुल्ला बहुत बड़े आलिम को बोलते हैं, जैसे अल्लामा। शाह दरगाही को बुलाया, उनको प्यार में कहते थे दरगैया इधर आ, प्यार में जैसे दादा पुकारते हैं ना दादा, और हमारे यहाँ तो बच्चा बच्चा पुकारने लगा। अगर गोरे रंग का बच्चा पैदा हो गया तो भूरा,
کالے رنگ کا پیدا ہو گیا تو کلوا، اتوار کے دن پیدا ہوا اتواری، پیر کے دن پیرا، منگل کے دن منگلا، بدھ کے دن بدھا، جمعرات کو جمعراتی، شبرات کو شبراتی، خیراتی، جمعے کے دن پیدا ہوا تو جمعہ، حج کریے حاجی جمعہ، چھوٹا سا ہو گیا تو گڈو، پپلو، چمی، ہدن، پھدن، یہ ہمارے گھر کے نام ہیں جو جس دن پیدا ہوا اسی دن۔ یار ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا سنیچر کے دن آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ہے؟ کیا علی جناب محترم سنیچر صاحب آ رہے ہیں؟ کسی نے نام رکھا سنیچر؟ ارے بولو نا۔ اب وہ بولے درگیا ادھر آ، ہاں شاہ درگاہی سے، بولے درگیا ادھر آ، بولے چلو آج ملا کے یہاں چل رہا ہے۔ فون موبائل تو تھا ہی نہیں، خبر بھیجا دی، اور یہ سب مرید کی معراج ہو گئی۔ کہنے لگے سرکار بہت بڑا خوش قسمت تشریف لے آئے، سجا دیا۔ انہوں نے قاری بلال صاحب نے ان کو اتنے فون کیے کہ سید صاحب آ رہے یا نہیں آ رہے، آ رہے نہیں آ رہے، کتنی مرتبہ آ رہے پوچھو ان سے۔ اللہ میں تو ان کو کچھ نہیں دے سکتا ہوں، دعائیں دے سکتا ہوں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ انہوں نے اپنے گھر کے لیے نہیں، آپ کے گاؤں کے لیے کیا۔ ان علماء کو کتنے فون کیے تاکہ کسی کے قدم رکھ جائیں، بیڑا پار ہو جائے، ورنہ بیچاروں کو نذرانہ نہیں ملے گا۔ نذرانہ بھی تم ہمیں ہی دو گے، انہیں کچھ نہیں دو گے، مجھے معلوم ہے۔ امام کو یا قاری صاحب کو بہت کم ملتا ہے، لیکن سنو، اللہ اللہ مولانا فدالی نے خوشی کے مارے ٹھکانہ نہیں تھا، گلیوں کو سجا دیا، رسول آ رہے، میرے پیر و مرشد آ رہے، جو تمہارے آرام فرما رہے، ان کے پردادا پیر ہوتے ہیں، کہ وہ آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ساری طرف ہنگامہ، گلیوں میں شور، سب لوگ خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، مگر اس محلے میں کچھ وہ بھی رہتے تھے جو شرماتے کم ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا نام بتا دو پھر تم سمجھ جانا، جن کو ہجڑے بولتے ہیں، وہ شرماتے کم ہے نا، ان سے مت الجھیو، وہ کبھی بھی کہیں بھی کچھ ہو جائے شروع۔ اللہ اللہ، انہوں نے دیکھا وہ کم شرمانے والوں نے بولے یار یہ ملا بہت بورا رہا، ان کے جملے اللہ معاف، جبکہ وہ بھی ولی تھے، بولے ان کا پیر آ رہا، ان کا پیر آ رہا، بڑی تعریف ہے صاحب، سید صاحب ہیں، آل رسول ہیں، یوں چلو آج ان کو آزما لیتے ہیں۔ مگر انہیں کیا پتا بیٹا ہاتھ غلط جگہ ڈال لو، مارے جاؤ گے۔ کہا چلو ان کو آزما لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے آپس میں نا سیٹنگ کر لی، ان میں سے ایک بہت زیادہ بدبنا تھا، اس سے کہا ہم تجھے کفن پہنا دیں گے اور تو جھوٹ موٹ کا مر جائیے، اور پیر صاحب سے نماز جنازہ پڑھوائیں گے تیری، جب وہ کہیں اللہ اکبر تو لیٹا رہیے، پھر کہیں اللہ اکبر پھر بھی لیٹا رہیے، پھر کہیں اللہ اکبر پھر بھی لیٹ رہیے، پھر کہیں اللہ اکبر لیٹا رہیے، پھر اللہ اکبر کہہ کے السلام علیکم ورحمت اللہ، تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، پھر ہم مذاق بنائیں گے۔ ان کی یہ سیٹنگ، مگر انہیں کیا پتا تھا بیٹے بہت برے مارے جاؤ گے۔ اللہ اللہ، سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ چلے، مولانا فدالی کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا، جیسے یہ بار بار فون کر رہا ہے کہاں بٹھا لوں، کہاں کھلاؤں، کیا پلاؤں، ان کے یہاں پہ کھانا تھا۔ اللہ اللہ، سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ، ان مزاحیہ لوگوں نے تالی بجا بجا کے رو رو کر کے قرآن مچا دیا، ہائے تم اتنے اچھے دے، ویسے دے، یوں دے، تو دے، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے لگے، جبکہ وہ مرا بھی نہ تھا، اس کو کفن پہنا کے لٹا دیا۔ مولانا فدالی کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے سرکار اپنے پیر سے نماز جنازہ پڑھوا دو، کہ ٹھیک ہے جنازہ تیار ہے، کپڑا بچھا لوگ۔ سیدنا شاہ جمال اللہ سے کہا سرکار ایسے ایسے نماز جنازہ پڑھا دو، کہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے دادا کشمیاں کے پیر پردادا جب مصلی پہ کھڑے ہوئے، آنکھوں کو بند کیا، پھر آنکھوں کو کھولا، پیچھے پلٹ کے بولے زندے کی نماز جنازہ
پڑھاؤں یا پھر مردے کی؟ کس کی پڑھاؤں؟ تم بڑے خوش قسمت ہو یار، انہی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہو۔ سب لوگ چکر میں پڑ گئے، پیر صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مگر جو پیر دیکھ رہے ہیں وہ تم تھوڑی دیکھ رہے ہو۔ کہا زندگی پڑھاؤں یا مردے کی؟ سب لوگ بولے جو ادھر لیٹا اسی کی پڑھا دو۔ سمجھ رہے نا؟ آدمی ڈرتے بہت ہے، ڈرتے، ابھی پھکنا پھوٹ جائے دو چار کا دل دھڑک جائے گا، اور اسٹیج والے اسٹیج ہلا کے رکھ دیں گے۔ اللہ اللہ، پھر تیسری مرتبہ کا یہ بتاؤ زندے کی پڑھاؤں یا مردے کی؟ سب لوگوں نے کہا مردے کی پڑھاؤ۔ سیدنا شافعی جمال اللہ ان کے پردادا پیر کہنے لگے نہیں مانتے تو مردے کی پڑھائے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، نماز جنازہ شروع، نیت باندھ لی۔ اچھا تم بھی تو جاتے ہو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، پڑھتے ہو کیا؟ ابھی کھڑے کر کے تمہاری نماز جنازہ سن لوں اور کمیٹی والوں کی سن لوں، پسینہ آ جائے گا تو۔ لیکن سنو، ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہوا تو وہ رو رہی ہیں گھر میں، بچے کو بھیجا، جب بلالا خالو مر گئے، جب بلالا خالو کھیت میں تھے، خالو کو جلدی سے بلایا، انہوں نے کپڑے نہائے دھوئے، موٹر سائیکل میں تیل ڈالا، بی بی کو بٹھالا، بولے چل خالو مر گئے چل۔ اب جا رہے ہیں موٹر سائیکل پہ ہر ہر کرتے ہوئے، اور یہ خالو کی جو بھتیجی یا بھانجی تھی، اس نے اپنا الٹا سیدھا برقع پھینکا اور دروازے پہ سے ہی دھاڑے مارنا شروع کر، ارے خالو تم ایسے تھے، ارے خالو تم تو میرے خواب میں آتے تھے تم، اور میرا جھوٹ بول رہی کچھ بھی نہیں تھا، ارے میرے خالو تم ایسے تھے اور ویسے تھے اور یوں تھا، اور جتنی رونے والی تھی سب سے بڑی چیخ سمو کو دیکھ رہی ہے، یہ نکل گئی آگے اور گری پڑاک سے پٹی پہ گئی تھے۔ خالو کے جنازے میں کچھ سکون ملے گا خالو کو، تو اب یہ جنازے پہ اگر بیان کر کے رو، آواز سے رو، تو بجائے ثواب کے عذاب ہوتا ہے۔ اور وہ خالو کا بھتیجا وہ دروازے پہ ہی لال کرسی پڑی تھی، اسی پہ بیٹھ گیا، بیڑیاں کھینچ رہی آئی، بیڑیوں کے دھوئیں کا ثواب پہنچائے گا کیا؟ ارے سوچنے کی بات ہے یار، تو کائے میں آیا نماز آدھا بنڈل کھینچ گیا، ڈٹا پہ ہوٹ کالے کر لیے بیڑی پیتے پیتے اللہ کے بندے نے۔ وہ ادھر جھوٹ بول رہی ہے، رو رہی ہے، خالو تم ایسے تھے، یہ بنڈل کھینچ رہے۔ کیوں گئے بھائی تم نماز جنازہ میں؟ نہ تم نے کوئی کلمہ پڑھا، نہ سپارہ پڑھا، نہ خالو کے لیے کچھ دعا کی، خالی بیڑی پی رہا تو، اور وہ ادھر جھوٹ مار کے چیخے مار رہی، جھوٹ بول بول کے۔ کیوں گئے تھے؟ اپنا کام کرتے رہتے۔ خالو کو تیار کر کے لائی، یہ بے ہوش ہو کے گر گئی، ناٹک بنا رہی ہے، ناٹک، بے ہوش ہو گئی۔ خالو کا جنازہ، اس نے بھی منہ پوچھا، تیمم کر لیا، اور یہ بھی چلا ساتھ میں، یہ بھی چلا۔ اب آدھے لوگ ادھر چھٹ گئے، آدھے ادھر چھٹ گئے، جو نمازی تھا نماز وہی پڑھ رہا ہے، جو ادھر چھٹے ان سے پوچھو تم مسلمان نہیں تھے کیا؟ اور جو ادھر چھٹے تم بھی مسلمان نہیں تھے، اس نے بھی نماز نہیں پڑھی۔ خالو کو دفنا کے آیا، بن رہی تھی بریانی، 2 پلیٹ بریانی کی مار گیا، اوپر سے یہ خالو کا نقصان۔ اللہ کے بندو کچھ تو سیکھ لینا چاہیے نا، ارے کچھ تو کر لینا چاہیے۔ اللہ اللہ، سیدنا شافعی جمال اللہ بولے چلو مردے کی پڑھائے دیتا ہوں، نیت باندھ لی، اللہ اکبر، ثنا پڑھی، پھر اللہ اکبر، درود، پھر اللہ اکبر، دعا، پھر اللہ اکبر، سلام پھیرا، لیکن وہ اٹھائی نہیں سلام پھیر کے، وہ تو حجرے میں آ گئے، اور جتنے مزاحیہ لوگ تھے انہوں نے دیکھا، ہلایا جلایا، منہ کھول کے دیکھا، یہ سو گیا، اٹھتا ہی کیوں نہیں؟ لیکن سویا نہیں تھا، جب دیکھا تو مر چکا تھا۔ جب مر گیا کہا یہ تو زندہ ہم نے لٹالا تھا، مگر انہیں کیا پتا تھا مذاق کبھی کسی اللہ والے سے مت کرنا۔ ان کے دل میں آیا، سارے لوگ روتے ہوئے حافظ
شاہ جمال اللہ اکو شاہ میاں کے پردادا پیر جو ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں حضور معاف کر دو گستاخی معاف کر دو، آج کے بعد ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کے پردادا پیر کہنے لگے اب تو وہ انتقال کر گیا، میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگے حضور ہمیں پتا جو اللہ والا مار سکتا وہ زندہ بھی تو کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔